جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تو وہی بات ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ اب پریڈکشن سے لے کے ریلیجیس کو ریلیشن سے لے کے اب یہ ہے کہ زمینی حقائق پہ بھی ہم آپ کو ایویڈنس لا کے دیں. چلیں کوئی بات نہیں، آپ سے میں پوچھتا جاتا ہوں پھر آپ ہی جواب دیتے جائیں، تو امید ہے کہ ناظرین اس سے محظوظ بھی ہوں گے سب اس سے اور سمجھ بھی جائیں گے. سب سے پہلے تو اپڈیٹ دے دوں کہ وہ جو ابراہیم لنکن کی جو وہ آ رہا ہے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کنوائے، اس کی ایران نے فوٹیج جاری کی ہے اپنے ڈرون سے، اور یہ اس میں پروف کیا ہے کہ یہ اگر ہم ڈرون سے فوٹیج بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر جا کے ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ فوٹیج جہاں سے لی گئی ہے بالکل ٹاپ فرنٹ سے ویو دے رہی ہے جہاز کھڑوں کا اس پہ، تو انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ ہم اس کو مار بھی سکتے تھے. اسی طریقے سے جو ایک اور خبر جو ترکی کے حوالے سے بڑی آ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا اب یہ کہہ رہا ہے اس کو کہ اب زیادہ جو ایرانین تھریٹ وہ کہہ رہے ہیں لانگر ایگزسٹ نہیں کر رہی ہمارے لیے، کیونکہ اپنی طرف سے انہوں نے امریکہ اور ایران کو وہ کیا کہتے ہیں دو بدو کرا کے اپنا ایک ہدف حاصل کر لیا. اور جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوکس جو ہے ترکی پہ شفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ جریدوں کا اور کچھ خفیہ پیپرز کا یہ کہنا ہے کہ انقرہ ول اٹیمپٹ ٹو انسرکل اسرائیل. ترکی جو ہے وہ محدود کرنے کے لیے یہ جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب وہ بن رہا ہے اس کو محدود کرنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے. تو اب وہی بات آ گئی، اسرائیلی میڈیا اگر کچھ کہتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے بولتا ہے، اور کہا تھا یہ ترکی کا سال ہے 2026. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایران نو لانگر وہ جیسے کہتے تھریٹ نہیں رہی، رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں ترکی ہے اسرائیل کے لیے تھریٹ. اور ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ترکی نے پیکٹ کس کے کیا ہے، ایران سوری ترکی پاکستان سعودیہ، اور ابھی جو یو اے سعودیہ کی وہ ساری ہو رہی ہے وہ بھی ایک لڑا. اچھا جی اب میں آپ کی اصل اس کی یہ آپ کی کیونکہ مجھے تھا آپ نے جو خبریں دی اس میں اپڈیٹ کرنا ضروری تھا. دیکھیں یہ اٹیک تو ہو کے ہی رہا ہے، اور یہ جنگ تو آپ پہلے تو اس جنگ پہ تھوڑا سا زمینی حقائق بتا دوں کہ چلو اس پہ بھی یقین آ جائے کہ یہ کیوں ہونی ہے. دیکھیں ایران پہ جب اٹیک کیا جائے گا تو ایران واپس اٹیک کرے گا کئی ملکوں پہ جہاں جہاں امریکی اڈے ہوں گے، لائک قطر، عراق جو پہلے بھی وہ کر چکا ہے. اگر اب کوئی یو اے ای سے اڑے تو وہاں بھی کرے گا، سعودیہ سے اڑے تو وہاں بھی، جہاں سے بھی آئے وہ کرے گا، اس کی مجبوری ہے. جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا پہلا تو یہیں ہم رک جاتے ہیں. جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا اپنے ہی ارد گرد ہمسایہ ممالک پہ تو ان میں سے کون سا ٹرمپ کی پھوپھی کا پتر مرے گا، یا اسرائیل نیتن یاہو کا بچہ یا اس کی بیگم یا اس کا کوئی مرے گا؟ یہ سارا مسلم بلڈ ضائع ہوگا اگر یہ ایکسلریٹ کر جائے کسی بھی طریقے. تو کیا کون بہے گا؟ تو ہدف تو پھر بھی پورا ہوگا either this way or that way. پہلی بات گریٹر اسرائیل کے لیے یہ ویکر ہی ہوں گے نا اگر یہ جنگ میں بھی چلے جاتے ہیں. اب آ جائیں کہ وہاں کے لوکل سٹیزن پوچھیں گے قطر امیر قطر سے کہ بھائی یہ ایران سے ہم جنگ کیوں لڑ رہے ہیں، یہ تو اسرائیل کو مار رہے تھے. تو اسرائیل ان کو مار رہا تھا، انہوں نے تو حماس کی مدد کی، تو امیر قطر سے سوال لوگ نہیں کریں گے کہ ایران کی جنگ ہم پہ کیوں آ گئی، ہم کیوں اس جنگ میں چلے گئے. تو امیر قطر اپنی جو وہ جو ہے نا ول آف رول وہ کھو دے گا. ایگزیکٹ سوال ہوگا یو اے ای کے صدر سے کہ بھئی ہم کیوں ایران کیوں حملہ دے. تو چلو ہم نے خود کچھ نہیں کیا اسرائیل کے خلاف، لیکن ایران نے پوری دنیا کے دل تو ٹھنڈے کیے تھے مسلمانوں کے کہ چلو یار کوئی تو فیس سیونگ ہمیں مل رہی ہے جب اس نے میزائل مارے. تو یہ ہم اس کے اڈوں کے چکر میں اور امریکہ کے چکر میں ہم کیوں اس سے وہ کر رہے ہیں؟ یہ کون سی حکمت ہے؟ ہمارا بارڈر انسیف ہو رہا ہے، ہم لوگ انسیف ہو رہے ہیں. تو پھر ول آف رول جو ٹوٹی تو یہ تو ہے ہی شہزادوں کے الحاق کا نتیجہ، اور سعودیہ نے اس کو انڈورس کیا، اور اب سعودیہ انڈورس نہیں کر رہا. ادھر ٹیکنیکلی ایک اور بھی رسی کھل چکی ہے نا، زمینی حقائق پھر آپ سمجھیں
کہ جب یہ بنی تھی الحاق کر کے UAE جو کریٹ ہوا ہے تو ریاستیں شہزادے علیحدہ علیحدہ ہیں اور بادشاہ تیل والا بن گیا ابو ظبی مان لیا سعودیہ نے ہمیشہ پروموٹ اور سپورٹ کیا اپنے سارے عربک نیبرہڈ کو بڑا پن کا مظاہرہ ہمیشہ سعودیہ کرتا رہا لیکن قطریوں نے ایک اندر سے مقابلہ شروع کیا تھا پہلے ان کی ماں نے جیسے بھی ان کو گروم کیا ایک ریس تھی کہ ہم رول کریں ہم ادھر خطے میں نمایاں ہوں تو پاکستان میں جتنی سعودیہ مسجدیں بنوایا کرتا تھا قطر نے اس سے بھی آگے گیئر لگا دیا اپنا انفلوئنس خطے میں بنانے کے لیے اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہی سعودیہ UAE اس ٹائم سعودیہ پورا میڈیا UAE کی خلاف لکھ رہا ہے اسرائیل اور اس کی محبت کی پنگوں کے خلاف لکھ رہا ہے تو اگر ایران نے ریٹیلیشن میں UAE پہ کوئی بہت بڑا ڈیمیج کر دیا اور خدا نہ خواستہ وہ ڈیمیج اتنے بھی میزائل سیدھے نہیں لگتے ہوتے کوئی ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہوتے اگر ہو گئے سپوز کر لو تو لوگ پوچھیں گے تو شارجہ کی ریاست بھی تو پوچھ سکتی ہے کہ بھائی صاحب یہ کون سی خارجہ پالیسیوں میں اجمان والے بھی پوچھ سکتے ہیں باقی بھی تو شہزادے ہی ہیں نا بھائی ان کے پلے جتنا کچھ ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے سوال تو ہوں گے اب یہ جب سوال ہوئے تو پھر وہ کہیں گے کیا ضرورت تھی انڈیا کے ساتھ جا کے معاہدہ ہم اسلامی ملکوں میں رہ رہے تھے اچھا بھلا ہم ٹھیک تھے اسرائیل کی گود میں جانا انڈیا کی پاس چلے جانا یہ کون سی خارجہ پالیسیاں ہو رہی ہیں ہمارے آنا جانا سعودیہ ہم عمرے کر آتے تھے سلف مارتے تھے بارڈر کلوز کروا دیا ہمارے لیے سعودیہ مشکل تو ول آف رول چیلنج ہوگی یہاں بھی باقی شہزادے کوئی بھی ریاست آگے پرومیننٹ جس پہ سعودیہ ہاتھ رکھ کے یہ سارے ہمسائے کر کے وہ آگے آ جائے گا قطر کا ہو گیا اس کا ہو گیا سعودیہ کو ویسی معافی ہے اب سعودیہ کے لیے کبھی ہم نے کوئی وہ نہیں کرنی کیونکہ اب ہم جو ہے نا سعودی ہو گئے مدنی ہو گئے اب ساتھ چلتے کویت میں کویت پہلے بھی امریکہ کی اس کا شکار رہا ہے محبت اور اس کا جب صدام کو کیونکہ امریکہ نے صدام کو یوز ہی ایسے کیا تھا کہ پہلے اٹیک کراتا تھا پھر جا کے کہتا تھا میں تمہاری مدد کروں اڈا بناؤں ادھر مدد کروں صدام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم ان کو مارو ہم ان سے جا کے ان کے آنسو پونجیں اور پھر بیٹھ جائیں ادھر تو اب کویت میں بھی امریکی بیٹھے ہیں اردن کا بادشاہ بہت پرانا ہو چکا ہے مان لو کہ کتنا عرصہ کسی کو ملنا ہے ہر 100 سال بعد پرچہ ملکیت بدلتا ہی بدلتا ہے نہ اس ٹائم یورپ میں چلے جائیں مالکانہ حقوق سارے نئے ہیں ان کے نہیں ہیں جو 1900 میں تھے سر جی اس ٹائم پرچے ملکیت جرمنی کے چلو اٹھا لو یورپ کے اٹھا لو نہیں سمجھ آتی اپنے ادھر کے دیکھ لو چلو حافظ آباد پاکستان کے کہیں کے بھی اٹھا لیں 100 سال پہلے 1924 کا مالک آج ادھر نہیں بیٹھا ہوا اس کا خون ادھر نہیں ہے اس ٹائم وہ پتہ نہیں کہاں ہے اور اسی طرح انڈیا میں بھی یہی ہے آپ کے پوری دنیا کا یہی حال ہے اچھا یہ کیا آپ کے جب خلافت تھی ان کا رول تھا یہ بادشاہ تھے جو آج بیٹھے ہیں بتائیں نا تو سب سے پہلی بات ہر 100 سال کی ہی مدت ہوتی ہے پرچے ملکیت بدل جاتے ہیں اسی طریقے سے اس ٹائم جو رول ہے وہ آپ کا ان کی ایران اٹیک سے مشروط ہو چکا ہے اور ایران نے کہہ بھی دی ہے کہ جیسے ہم ریٹیلیٹ کریں گے یہ لوگ اپنی عوام کو اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہوں گے کہ ہم ایران سے کیوں لڑ رہے ہیں کوئی ریزن نہیں ہے رفٹ تھی وہ بڑے عرصے کی فلاپ ہو کے بڑی اندر ہی اندر بیٹھ کے سو چکی ہے اب دوبارہ کیونکہ اس کو فنڈ ہی وہابیزم کو امریکہ کر رہا تھا امریکہ کھل کے اپنے اسٹریٹجیز پہ آ گیا اس نے ISIS یہ القاعدہ اور یہ سارے تجربوں سے جو سیکھا تو اس کے بعد ان کی پالیسی بدل گئی تو بس یہ کہانی بھی بیٹھ گئی اب ایران اور سعودیہ کی صلح ہو گئی اب شیعہ سنی جو مسئلہ تھا وہ تو ختم کہانی اب سب جائز ہو گیا اب سب مسلمان ہو گئے جب ایرانیوں نے کہا شہزادے کو کہ ہمارا ڈیفینس ہمارے ہتھیار سب سعودیہ کے لیے حاضر ہیں کہانی ختم کر دی انہوں نے ایون انہوں نے کہا یہ نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے آپ بھی بجلی بنائیں اس سے ہم شیئر کریں گے اور رشیا درمیان میں ضامن ہے رشین سائنسدان تو اندر لگے ہوئے 250-300 ادھر ابھی بھی سر جی تو اب بتائیں اچھا پیوٹن کیوں نہیں خطرے میں
पूरा नेटो चाहता है कि प्यूटन रहे? बताएं, प्यूटन पे हमला नहीं हुआ? अच्छा, फिर जेलेंस्की को प्यूटन चाहता है कि जेलेंस्की ना साइड पे कर दिया जाए? और इस टाइम क्या सब ये नहीं चाहते कि ट्रम्प साइड पे हो जाए किसी दिन? ट्रम्प को थ्रेट नहीं आ गई, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं ईरान को राख का ढेर बना दूंगा? नहीं हुआ? अब मैं जमीनी हकायक पे बंदा बंदा गिन के बताता जा रहा हूँ ना आपको, बंदे गिनते जाएं, इस टाइम उनकी हालतें देख लें। क्या इस टाइम पूरा नेटो ये नहीं चाहेगा कि ट्रम्प रिप्लेस हो जाए? ईमानदारी से बताएं, यूरोप नहीं तंग उससे, अमेरिका खुद नहीं तंग, क्यूबा क्यूबा क्या चाहेगा? और खुद ट्रम्प अपना ही, वो क्या नाम है इसका, जो इसका नाम अचानक मेरे ज़हन से उतर गया, जो जिसको ये सदर बनाने के ख्वाब दिखा रहा है अपना सेक्रेटरी, ये अपना मार्को रूबियो। मार्को रूबियो को लारे लगाई खड़ा भी तुझे सदर ना बना। अपनी उसका पहली दफा मतलब अजीबो गरीब नक्शे। तो क्यूबन सदर खतरे में वैसे ही है, कोलंबियन भी वैसे ही है, कैनेडियन अच्छा चलो अभी इन दोनों की तो छोड़ो, अब नई कहानी सुनो। कनाडा इस वक्त तालिबान की गुरिल्ला वॉरफेयर, हाउ दे फॉट, सॉरी वो कहेंगे जिस डिग्री सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, हाउ दे फॉट विद अमेरिकन, वो गुरिल्ला स्ट्रेटजी कैनेडियन डिफेंस फोर्सेस सीख रही हैं, उस पर काम कर रही हैं, क्योंकि अब उनको भी लग रहा है कि हम भी, कनाडा अमेरिका भी जंग शुरू है। कैसी कहानी है आप बताएं? उसका वजीर आजम सेफ है? उसके बाद चाइना पे आ जाएं जी। शी जिनपिंग से क्या अमेरिका का हदफ नहीं है? शी जिनपिंग जो अभी तक उनकी किसी भी कील में नहीं आ रहा, और ताइवान पे जब अमेरिका ने चाइना ने कब्जा करना है तो उसका वजीर आजम या वो खतरे में नहीं होगा? अभी कब्जा करेगा ना चाइना ताइवान पे, प्रेडिक्शन है ना, तो वजीर आजम जिस पे कब्जे की प्रेडिक्शन दी हुई है उसका वजीर आजम को तो आप वैसे ही उतारो ना, किसी भी उसमें एविडेंशियल। तो वही जब ताइवान पे कब्जा होगा तो उसने भी जाना ही जाना है। इसी तरीके से आप उठाते चले जाएं। अच्छा चलें सर जी, मोदी जो है, मोदी मोदी ने कैसे जाना है? मोदी के बारे में आपको इस टाइम लोकल वहां के एक्टर्स और सब नहीं बोल रहे कि ये आरएसएस और इसकी जो इस टाइम ये मुसलमानों के वजूद को ही खत्म मिटाना चाहते हैं इधर से, और पूरी उस मूवमेंट को। तो वो जो सारी सोच जो उसकी जो ग्रोथ है वो किसके अंडर हो रही है? मोदी के अंडर नहीं हो रही। तो मोदी क्या सेफ है? अगर हिंदू मुस्लिम फसाद दोबारा हुआ तो गुजरात का कातिल सबसे पहला निशाना होगा। क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? बताते जाए ना साथ साथ, ये ना हो कि लोग कहें मैं जबरदस्ती। मुस्लिम हिंदू फसाद हुआ तो गुजरात का कातिल सबसे पहला निशाना होगा लोगों का। तो फिर मोदी खतरे में है या नहीं है? अच्छा, आपका बंगाली वो तो चलो हो चुका, उतर आ गई, उस पर नहीं जाते। अब वापस आओ अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान में दोबारा गुलामी का रूल आ गया, दोबारा गुलामी की एक तो कोई बिल शिल इन्होंने पास किया, और भी पता नहीं कोई नई कहानियां मैं सुन रहा हूँ। प्लस अफगानिस्तान अपने ही बनाए हुए अपने ही उस्तादों के साथ उलझ गया है। तो फिर आप मुझे बताएं कि जिन्होंने इनको पढ़ाया हो, सिखाया हो, लिखाया, उस्ताद कोई गुर तो रख ही लेता है। तो क्या पाकिस्तान के साथ इनकी टसल इनके वजूद के लिए खतरा नहीं है? इनका जो भी हेड बना हुआ है इस टाइम, हैबतुल्लाह है या जो भी है, ठीक एग्जैक्टली आप आगे चलते आए, इस टाइम खामनाई साहब खतरे में नहीं है? वो तो अब सामने की बात होगी, छोड़ो। जुलानी पे आ जाओ, शाम के जुलानी पे आ जाओ। शाम के जुलानी के जैसे ही आईएस ने बंदे मारे, एसडीएफ मुकाबले में खड़ी हुई। हालांकि वो एसडीएफ को ये कुर्दों को बड़ा राइट्स दे रहा है तेजी से, लेकिन फिर भी उसकी पावर चैलेंज है इस टाइम। अमेरिका की आंख में खटक रहा है जुलानी इस टाइम। और इराक की वजीर आजम तो बदल गया,
وہ آ گیا جس کو امریکہ نے کبھی اتارا تھا، نور المالکی آ گیا اترا ہوا، وہ تو چلو ریپلیس ہو گیا، پچھلی رجیم کا خاتمہ، نئی اس رجیم۔ اور نور مالکی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہماری جیلوں میں قیدی دہشت گرد شام کے مستقبل کے ضامن ہو سکتے، یعنی کہ شام کی حکومت دہشت گردوں کی۔ تو ایک تو یہ ہوگی، دوسرا امریکہ بھی خلاف ہو گیا، کہانی وہ بھی سیدھی۔ ادھر سے آ جائیں، طیب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران اب میرے لیے نو لانگر تھریٹ رہ گیا، اب اصل خطرہ ترکی سے ہے ہمیں، اور ترکی کے مقابلے میں یونان اور سائپرس سے جا کے ڈیفنس پیکٹ کر کے آتا ہے آپ کا یہ نیتن یاہو۔ کیوں ادھر جا کے کیوں پیکٹ کر کے آ رہا ہے ترکی کے خلاف؟ اور ترکی سے ہی مجھے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اور ترکی ہی سے اب وہ کرنی ہے۔ ہم لوگ یہ ایک پنتھ دو کاج سب ہی کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پتا چلتا ہے کہ میرا تو دشمن ہے ہی ہے، تو جس کسی اور کا بھی دشمن ہے آ جاؤ یار رل کے، تو اصل میں رل کے یہ ہوتا ہے کہ خرچہ ورچہ تقسیم ہو جاتا ہے کورٹ کچہری کا، مزہ آتا ہے، تھوڑا سا پاور بن جاتی ہے، کورٹ کچہری کا خرچہ تقسیم ہو جاتا ہے چائے پانی کا۔ ایسی ہے نا، دشمن کامن ہو جائے تو ترکی کو اسرائیل نے اپنے کامن اینیمی میں رکھ لیا، گریس اور اس سے۔ تو طیب خطرہ ہے کہ نہیں ہے، جس کو ٹرمپ کہے کہ ہی از ویری ہارڈ مین۔ تو اب آ جائیں کہ آپ کا جو پیوٹن ہو گیا، ہاں اب جو آپ کی یورپین اس ٹائم لیڈرشپ ہے، جس نے بھی ٹرمپ کو آنکھیں دکھا دی ہے، جس نے بھی فوجی بھیج دی ہے گرین لینڈ میں، بھیجے تو 50 کا کہانی ہے، لیکن پھر بھی جس نے بھی بھیج دی ہے، جو بھی، وہ جرمن ہو، فرینچ ہو، میکرون ہو، آپ کا ایمینوئل میکرون، یا کوئی بھی یہ میلونی ہو، جتنے بھی اٹھاتے جاؤ، یہ سارے جو ٹرمپ کے خلاف ہو رہا ہے وہ اپنے وجود کے لیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ سب سے بڑا بندہ کمینہ قاتل نیتن یاہو، کیا جس پہ پوری اتنے لوگوں کے خون کا، ہاتھوں پہ خون ہو، کیا یہ بندہ زیادہ عرصہ، وجہ اچھی رائٹ رانگ کو چھوڑ دیں، دنیا نے دیکھا کہ جن کے ہاتھوں پہ خون لگا انسانوں کا، ایک دن ان کا عبرتناک انجام ہوا ان اینی وے، بے شک ریزن حق تھی یا سچ تھی یا جو بھی تھی۔ تو کیا نیتن یاہو خطرے میں نہیں ہے اس ٹائم؟ جو اتنی، اور ہاں اب اس پہ آ جائیں کیوں خطرے میں نہیں ہے، کیونکہ سب مجاہد تنظیموں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایران ہمیشہ ہماری مدد کرتا رہا، اب اگر ایران پہ اس طریقے کی ہماری مدد کے نتیجے میں جو ایران پہ حملہ ہوگا، ہم ہر جگہ اس کا بھرپور مزاحمت کریں گے، یعنی کہ جیسے ہی ایران پہ اٹیک ہوگا، امریکہ کے اور اسرائیل کے سارے اہداف، حزب اللہ، انصار اللہ اور ان سب کے نشانے پہ آ جائیں گے۔ تو پھر یہ خطرے میں نہیں ہے جو اس کے پپٹس ہیں ساتھ ساتھ؟ تو کل ملا ابھی کوئی اور رہ گئے ہیں تو وہ کرو۔ ہاں ویسے یو کے والے کے نا مہادشا لمبی ہے، وہ جو ہے سٹیر کار، وہ مجھے جاتا نہیں لگتا، باقی ساری مجھے خطرے میں ہی لگتے ہیں، جس کی میں نے ایویڈینشل، اب مجھے امید بڑی ہے کہ آپ لوگوں کو قریب یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاں اپنوں کی رہ لیں، اپنے جاتے سب کہیں گے کہ ہماروں کی بات نہیں کی، ایسے نہ کریں۔ ونڈر بوائے کی باتیں نکلنے لگی، کیوں نکلنے لگی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، کچھ نہ کچھ نئے کرنے کی ضرورت ہے، میکنیزم میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، کیونکہ پرفارمنس کے وہ اہداف ٹھیک ہے، مریم صاحبہ پنجاب بہت اچھا انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ وہ مینیج کیا یا واٹس ایور، لیکن کسان کی چیخیں پھر بھی نکل گئی، ایگری صوبہ ہے، کسان کی چیخ نکل ہی گئی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بہت محکمے اور چیزوں کو بڑا، میں کہتا ہوں کہ اس پہ کہنا چاہیے بھی کہ بہت اچھے سے بہت زیادہ اس پہ انہوں نے کام کیا ہے، بے شک عمران خان کے ڈر میں یا مقابلے میں یا واٹس ایور، لیکن کام ہوا ہے۔ یہی فائدہ ہوتا ہے پولیٹیکل ٹو پارٹی سسٹم میں کہ بھئی ایک کی اپوزیشن دوسرے کے لیے عوام کا فائدہ ہوتا ہے مقابلے میں۔ لیکن آپ کے حکومت اس لیے سوچی جا رہی ہے کہ بھائی پرفارمنس ویسی نہیں آئی،
چیزیں وہ نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ نئے کی گنجائش کریں, کچھ سسٹم میں کوئی تبدیلی لائیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہ کریں, جدھر پھنسی پڑی ہے سوئی ادھر ہی رکھ کے جانے دیں, کیونکہ یہ اگر ہلائی تو پھر زیادہ کچھ ہل جائے گا. اس ڈر سے ہلایا نہیں جا رہا, لیکن یہ خطرہ موجود ہے کیونکہ پرفارمنس وہاں نہیں ہے. اس ٹائم آپ کا بزنس مین, آپ کی بزنس کمیونٹی, اس کا باہر سے نکل کے جانا, یہ سارا جو بزنس کی جو جی ڈی پی کی آپ کے معاملات ہیں وہ کوئی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. صرف آپ کے ہاتھ میں ایک ہی ہے کہ جا کے مکھن لگا کے ٹرمپ سے آئی ایم ایف سیدھا رکھیں, بس